چینل میں ڈال دینا. یہ بات اس وقت آگ لگا دینا. مسلمان اس بات سے بہت ایک دم لاپرواہ ہوگا. کیا بتاؤں؟ گاؤں میں اکثر رشتے ہو جاتے ہیں. اگر کسی لڑکے لڑکی کا رشتہ ہو گیا تو وہ لڑکا بھابی کے ذریعے، چاچی کے ذریعے، مامی کے ذریعے اب اس لڑکی سے کانٹیکٹ کرتا جس کے ساتھ رشتہ ہوا ہے اور اس کو موبائل پہنچا دیتا ہے. موبائل پہنچا دیتا ہے. اب وہ لڑکا روزانہ دوسرے دن یا روزانہ اس سے بات کرتا جس سے اس کا رشتہ ہو گیا. اب وہ لڑکی موبائل پہ بات کرتے کرتے کمرے میں پہنچ جاتی. اماں آپ سے پوچھا کہاں ہے؟ بولی وہ اس سے بات کر رہی ہے جس سے رشتہ، اس سے بات کر رہی ہے جس سے رشتہ ہوا. بھائی کو بھی پتا اس سے بات کر رہی ہے، باپ کو بھی پتا اس سے بات کر رہی ہے. اب وہ باتیں چل رہی ہیں، وہ ادھر یا کہیں سعودی عربیہ کے دلی کام کر رہا ہے. رشتہ ہو گیا صاحب، بڑی توک مار دی ہے. رشتہ ہو گیا، کمرے میں بات کر رہے ہیں. جھوٹی تعریفیں چل رہی ہیں کہ میں تیرے لیے ستارے توڑ لاؤں گا. وہ کہہ رہی ہے چاند اٹھا لاؤں گی. وہ کہہ رہی ہے ہاتھی اٹھا لاؤں گا. وہ کہہ رہی ہے گھوڑے اٹھا لاؤں. میری گپے پھینک رہا ہے گپے. اور صاحب پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. اور تیرے بال ایسے، ذرا بال دکھا. اس کا دوپٹہ ہٹوا دیا، اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا. میرا اشارہ سمجھ لینا چینل والوں، دھیان رکھنا. دھیرے 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 اس کے کپڑے اتر جاتے ہیں. وہ تو یہ سمجھتی اب تو میرا رشتہ ہو ہی گیا. ادھر کپڑے اتار کے وہ اس کا جسم دیکھ رہی ہے. وہ کمرے میں ہے اور وہ اس کا جسم دیکھ رہا ہے. وہ کلپ بن جاتی ہے. کلپ آپ کو معلوم ہے، یاد رکھو مسئلہ، ماں باپ سن لو، چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ حاجی ہو، ذرا توجہ رکھنا میری اس بات پر، غور کرنا اس بات پر. باپ یہ سمجھتا رشتہ ہو گیا ہے، ایسا کرنا حرام ہے، حرام ہے. اگر جب تک نکاح نہ ہو جائے، وہ لڑکے سے رشتہ کتنا ہی پکا ہو جائے، وہ اس کے لیے غیر ہے. اس سے بات کرنا جائز نہیں، اس سے موبائل پہ بات کرنا جائز نہیں. اس سے رشتہ ہو گیا ہے، جسم دکھانا جائز نہیں ہے. یاد رکھنا، یہ باپ یاد رکھے. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے ہیں. اب اگر نبی جسے منع کر دے تو وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے جتنے روزے رکھ لے جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے جتنے حج کر لے جنت میں نہیں جا سکتا. اگر جس کی بیٹی ایسے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے، یہ ماں باپ راضی ہے، بھائی راضی ہے، بہن راضی ہے، تو یہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں کہ دیوس جنت میں نہیں، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا ہے. 50 لڑکیاں ڈپریشن کا شکار بن گئی ہیں. 50 لڑکیاں. کیوں؟ ذرا ذرا بات سے رشتہ چھوٹ جاتا، رشتہ ختم. تو اس کے پاس اس کی کلپ ہے. اب اس کو وہ ملے، اس کو کیا کر رہا ہے؟ وہ ملے، بلیک میل کر رہا ہے اس کو مس یوز کر رہا ہے، وہ اس کو غلط استعمال کر رہا ہے. وہ اسے دھمکی دے رہا تھے، تیرا ننگا جسم جو تھا میرے پاس یہ کلپ. بیچاری پریشان، ڈپریشن میں، کیونکہ رشتہ چھوٹ گیا. بھائی کی وجہ سے، باپ کی وجہ سے، موٹر سائیکل کی وجہ سے، بلٹ کی وجہ سے، کار کی وجہ سے. کیونکہ آج کل تو کوبڑے بھی بلٹ مانگ رہا. گیگلے جن کا تھوک نہیں سمجھ لیا، وہ 4 پہیوں کی مانگ رہا گیگلا. لیکن سنو، اس لڑکی کی کلپ اس کے پاس ہے. کہہ رہا وائرل کر دوں گا میں اس کو مارکیٹ میں چھوڑ دوں گا، فیس بک پہ ڈال دوں گا. وہ بیچاری ڈر کے مارے پریشان ہے. کہا ورنہ تو مارکیٹ میں آجا، میرا کہنا مان. یہاں تک کہ باز کی عزت تک بات پہنچ جاتا. تمہیں کیا پتا، تم لوگ گاؤں میں رہ رہے، میں ہندوستان گھومتا ہوں، کتنی لڑکیاں ڈپریشن کا شکار ہیں. اس موبائل کے ذریعے کتنی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو گئی، انہوں نے اپنا دھرم چھوڑ دیا. کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، اور کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ. عزت سب کی عزت ہوتی ہے. میرا جملہ سن لینا، اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا کہ تم غیر مسلم لڑکیوں کی عزت لوٹو. اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا. عزت جیسے تمہاری بہن بیٹی کی، ویسے اس کی بہن بیٹی کی عزت برابر. اسلام یہ کہتا ہے جب چلو تو نظریں جھکا کر کے چلو، جب چلو
تو نظریں نیچی کر کے چلو، اس کی بھی عزت کرو. سمجھ رہے میری بات؟ کبھی نظریں اٹھانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. 50 لڑکیاں، کئی لڑکیاں پنکھے میں ٹنگ گئی. اکیلی بیٹی ہے، اسے کوئی بھی فکر نہیں تھی، کوئی بھی غم نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں. پنکھے میں ٹنگ کے کیوں مر گئی؟ آسانی سے کوئی نہیں مرتا. یہ اس باپ کی لاپرواہی اور اس اماں کی لاپرواہی. اس نے توجہ نہیں دی، اس نے دھیان نہیں دیا، اور بیٹی بھولے سے بیچاری، اسے پتہ نہیں تھا میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا. وہ تو بس پیار میں بہ گئی. دیکھو اب بھی موبائل چل رہا ہے. موبائل بند کرو بیٹا، توجہ رکھو. مطلب اتنے گم ہو گئے ہیں. اگر دسترخوان پہ نا کھانا رکھا، 2-3 بھائی بیٹھے، ایسے موبائل لگا پڑا، نوالا توڑا، اس پہ رگڑ کے کھا گیا. پگلے کو یہی پتہ نہیں ہے کہ نمک ہے کہ نہیں، میرا ہے کہ نہیں. ایسے بھی لگے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ لیکن سنو ذرا غور کرو ان باتوں پر. 50 لوگ کیا سمجھتے نا، ہماری بیٹی ایسی تھوڑی، ہماری بہن تو، کیا وہ مسلمان کی بیٹی تھی، تمہاری کوئی نہیں تھی؟ یہ کہتے کہتے نا آج ہمارے اوپر تھوڑی آ رہی. ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں کیا حالات. یہی کہتے کہتے کہ ارے ہمارے گاؤں میں تھوڑی ہے، ہمارے یہاں تھوڑی ہے. جس دن اگر تمہارے اندر خیر خواہی آ گئی، جس دن تم اگر باتیں سمجھنے لگے، اسی دن کامیاب ہو جاؤ. 2 مسلمانوں کی بیٹی اگر اس بات پہ آ کر کے مر گئی، یہ کیا کم ہے؟ یہ کیا کم ہے؟ ایک لڑکی بھنگی کے ساتھ اللہ نینی تال ہائی کورٹ میں جا کر اس نے کورٹ میرج کر لیا. حاجی جی کی بیٹی. کیوں؟ موبائل دے دیا، چونا لگا گئی سب کو، پتہ ہی نہیں چلا نہ حجم کو نہ حاجی جی. تو اب میں پھر کہوں گا یہ اماں کیا کر رہی تھی. چلو باپ پھر بھی باہر کام کرنے چلا جاتا رہا، اماں تو 24 گھنٹے پیچھے رہ رہی. میں نہیں مان سکتا کہ اماں کو پتہ نہ ہو. اگر پاگل ہے تو مان لوں گا. اگر پاگل ہے اماں، یا اماں بے ہوش ہے، یا اماں اور لکندری ہے تو مان لوں گا. ورنہ اگر اماں ہے اور اماں کو پتہ نہ ہو تو نہیں مان سکتا. اماں کو سب پتہ ہوتا ہے. جب بالکل پیالہ بھر جاتا تو روتی ہوئی آتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کا کسی نے دماغ پھروا دیا، ہوائی اثر ہو گیا، جادو کرا دیا، کچھ نہیں ہوا ہے. کمر پہ 3 لٹھ مارو، توڑ دو کمر. اماں کی سب سے بڑا جادوگر ہے یہ موبائل. اب تمہیں ان باتوں پہ توجہ رکھنی ہوگی، دھیان دینا ہوگا. یہ جو رشتے ہو گئے، رشتے جب تک نکاح نہ ہو جائے، بیٹی کے ہاتھ میں نو موبائل. بات کرنے نہیں دینا. بھائی بھی توجہ ہٹا لیتا ہے، سارے لوگ توجہ. کئی لڑکیاں میرے پاس پوٹے پنکھے میں ٹنگ کے مر گئی. ڈیٹیل نکالی تو بات یہی نکلی. کیوں ایسا کام کر رہے ہو؟ بھلے نہ کرے ہماری بیٹی ایسا کام، مگر پھر بھی وہ بیچاری، وہ تو یہ سمجھ رہی کب تو رشتہ پکا ہو جائے. اسے کیا پتا کہ اگر دیکھو تم اپنا بال نہیں دکھاؤ گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں یوں نہیں کروں گا، اپنی انگلی کاٹ لوں گا، اپنی نس کاٹ لوں گا، اپنی گرد. ارے مر جاتی نس کاٹ لوں گا، اپنا یوں کر لوں گا. ورنہ اپنے بال دکھاؤ، بال دکھا دے. کپڑوں پہ باری آ جاتی ہے، کوئی وہاں پہ ہے تھوڑی، کلیپیں بن جاتی ہے. اب اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. وہ بیچاری کہتی ہے وہ کلپ مجھے دے دے، چل مجھے دے. اسی چکر میں غلط استعمال ہو گئی ہو اور کلپ بھی نہیں دی گئی. وہ پھانسی کھا کے مر جاتی ہے، چوہے کی دوا کھا کے مر جاتی ہے. اب بعد ماں باپ بات کو چھپا لیتے ہیں، مر جاتی ہے وہ، مگر بتاتے نہیں ہیں کہ زہر کھا کے مر گئی ہے، کتنی پنکھے میں ٹنگ کے مر گئی ہے. یہ صرف تمہاری نادانی ہے، نادانی. اسلام نے بہت پہلے کہہ دیا تھا عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز، روپیوں سے زیادہ، دولت سے زیادہ، سونے چاندی سے زیادہ، سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت اور شرم و حیا. سب سے زیادہ شرم و حیا. مگر کہاں ہیں ہم لوگ؟ ان باتوں پہ کون عمل کرے گا؟
میں تمہیں چٹکلے سنا سنا کے ہنسا ہنسا کے چلا جاتا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ، تو تم کہتے رہے یار بڑا مزہ آیا بڑا مزہ۔ صبح کو کہو گے تو کہ یار بڑی کرری کرری سنا دی حضرت نے یار، بڑی بڑی یار ویسی ویسی سنا دی، مگر جو سمجھدار ہیں وہ ضرور میری باتوں کو پکڑے گا اور کہیں گے صحیح۔ دھیرے 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 چھٹتے 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 یہ کیا ہوا؟ پہلے جلسے میں 1 آدمی کودا، پھر 2 کودے، پھر 3 کودے، اب تو سارے جلسے ایسے دیکھو، اب شاعر پڑھتا نوٹوں گڈی لی تھوک لگایا، اب چل رہی ہے ایسے چل رہی ہے، اب کوئی کچھ کیا، مولانا بھی کچھ نہیں بولتا، تم بھی کچھ نہیں بولتے، جیسے تمہاری دال بھات ویسی ہماری فاتحہ۔ مگر ضرور اب ہم لوگوں کو بولنا پڑے گا، ضرور آپ لوگوں کو سننا پڑے گا، ضرور آپ لوگ آج اتنے لوگ اللہ کا شکر ہے، اتنے لوگ کہیں کہیں 10 رہ جاتے ہیں، کہیں کہیں 10 رہ جاتے ہیں، مگر ہم اپنا موضوع چینج اس لیے نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ ایک دن وہ ہوگا، تم ہی وہ ہوگے جو جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا اور تم ہی یہ کہتے ہوئے نظر آؤ گے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے۔ ساری لڑکیاں غلط نہیں ہیں، گاؤں میں ساری لڑکیاں غلط نہیں، ایک آدھ ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سب لڑکیوں پہ الزام لگتا ہے، جس کی وجہ سے سب لڑکیوں کو سننا پڑتا ہے۔ مسلمان کی بیٹی کے لیے سب سے زیادہ اہم کیا؟ پردہ ہے نا، پردہ۔ شادی میں ایک بھی پردہ نہیں ہو سکتی ہے، ایک بھی برقع اوڑھ کے نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی عالمہ ہو، اگر وہ اوڑھ کے چلی جائے نا تو اسے بھی پاگل بنا دیتی ہیں، یہ کہتی ہیں یہ پچھلے زمانے کی، یا یہ 50 سال پرانی، کم سے کم اس 10 لڑکیوں اوڑھ جاؤ اور فخر کرو اور ہم مسلمان کی بیٹی ہیں، ہمارے لیے پردہ ضروری ہے۔ تم اگر ہجڑوں کی ہو، تم نچکیوں کی ہو، تم بے حیاؤں کی ہو تو جسم دکھاؤ، ہمیں فخر ہے اس بات پر۔ ہم بمبئی کی فلم بنانے والی عورتوں کو فالو نہیں کرتے ہیں، ہم مدینے کی فاطمہ کو فالو کرتے ہیں۔ اگر یہ لڑکیاں یہ بات کان میں بٹھا لے، تم نے دیکھا ہوگا کتنی کتابیں ہوتی ہیں، کتنی کتابیں 10,000 20,000 2,000 کی قیمت ان کی ہوتی ہے، قرآن شریف کی 400 500 1000 روپے کی، مگر کسی کتاب پہ غلاف اور پردہ نہیں ہوتا۔ پردہ کس پہ ہوتا ہے؟ قرآن شریف پہ۔ کیوں؟ سب سے زیادہ معظم مکرم سب سے لاجواب قرآن ہے، تو جس میں پردہ ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ممتاز۔ تم نے 10 کروڑ کی بلڈنگیں دیکھی ہوں، 10 کروڑ کی بلڈنگیں اور زیادہ کی بلڈنگیں بنائی جاتی ہیں، مگر کسی پہ خلاف نہیں ملے گا، کسی پہ پردہ نہیں ملے گا۔ اور خانہ کعبہ پہ، اللہ کے گھر پہ پردہ ہے، خلاف ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی گھر، سب سے زیادہ معظم مکرم گھر جو ہے وہ خدا کا گھر ہے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اندر تجوری میں ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، جو بیکار ہوتی ہے وہ باہر ٹنگی ہوتی ہے۔ سونا تم نالیوں پہ رکھتے ہو یا تجوری میں اندر؟ روپیے تم ٹوپی پہ سامنے رکھے سے گھومے پھرتے ہو یا جیب میں اندر؟ جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ چھپا کے رکھی جاتی ہے۔ تو جو لڑکیاں برقعے میں رہتی ہیں، پردے سے رہتی ہیں، انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں فخر کرنا چاہیے اپنے اوپر اور کہہ دینا چاہیے بتا تو مسلمان کی بیٹی ہے یہودی کی بیٹی ہے، اتنا بتا۔ اگر کوئی لڑکی اس سے پوچھے کہ یہ پردہ، یہ تو کہ ہاں پردہ 1500 سال سے پہلے، 1500 سال سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ ولیوں کی بیویوں نے پردہ کپڑے پہنے ہیں، ولیوں کی بیٹیوں نے پردہ، سارے صحابیوں کی بیوی بیٹیوں نے پردہ، اور لپھنگے یہودی نصرانی عیسائی چکلائی یہ سارے جتنے لپھنگے تھے انہوں نے جسم دکھایا۔ اب تو فیصلہ کر کے بتا تو مسلمان کی بیٹی ہے یہودی کی؟ اگر یہ لڑکیاں ایسے آگے میدان میں تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ وہ بگاڑ اب ختم ہو جائے گا۔
مگر یہ بیچاری باز نا ڈر جاتی ہے، سوچتی ہے اب میں کیسے پورے کپڑے یہاں تک اسکارف لگا کے یہاں تک کے کپڑے پہن کے شادی میں جاؤں گی، تو نہیں جاتی ہے وہ، کیونکہ بے حیائی اتنی برسنے لگی نا، اتنی برسنے لگی۔ ہماری تمہاری بہن بیٹی اگر چاہے نا کہ یہاں سے اسکارف لگا کے یہاں سے وضو بنائے گی، ظہر میں ظہر کی نماز پڑھے گی، اور بجائے ہینڈ بیگ نا، ہینڈ بیگ یہ گھوڑی اتنا ٹانگ لے گی، اماں گھوڑی، اماں کہہ رہے ہوں ہینڈ بیگ ٹانگ لے گی، جانماز نہیں رکھ سکتی، موبائل رکھ لے گی اتنا بڑا، تسبیح نہیں رکھ سکتی ہے، موبائل میں ٹانگے پھرے گی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ لے جائے گا جنت میں۔ لیکن ذرا توجہ کرو میری اس بات پر، وہ لڑکیاں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، وہی لڑکیاں ہیں، عورت کا مقام کم نہیں ہے۔ عورت اگر پیدا کرنے پہ آ جائے تو کبھی ولی کو پیدا کرتی ہے، کبھی غوث کو پیدا کرتی ہے، کبھی غریب نواز کو پیدا کرتی ہے، کبھی صابر پاک کو پیدا کرتی ہے، سارے ولیوں کو پیدا کرنے والی عورت ہے۔ مگر وہ عورت کون تھی؟ کپڑے دکھانے والی نہیں، پھولوں سے ویلکم کرنے والی نہیں، سر سے دوپٹہ اتارنے والی نہیں، وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت وہ تھی اگر کھائے تو کھانے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہو، پیے تو پینے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہو، پہنے اوڑھے تو ڈھنگ فاطمہ جیسا ہو، چلے پھرے تو فاطمہ جیسا ڈھنگ ہو۔ یہی عورت ہے۔ اگر جب پیدا کرے تو کبھی نظام الدین پیدا ہوتے تو کبھی علاؤ الدین۔ کم مقام نہیں ہے، مگر بات کیا ہے؟ نہ باپ دھیان دیتا بیٹیوں پہ، نہ ماں دھیان دیتی بیٹیوں پہ، نہ بھائی دھیان دیتا، نہ بچیاں دھیان دیتی ہیں۔ بہرحال مبارکباد ہے ان کمیٹی والے بچوں کو، انہوں نے یہ جلسہ کیا، اپنے باپ کے لیے محفل نہیں سجائی، رسول پاک کے لیے سجائی، سمجھے؟ اصلاحی باتیں پہنچ رہی ہیں ان کے ذریعے، ورنہ اس عمر کے بچے اکثر ڈیجوں پہ ناچتے ہیں، اکثر ادھر آدھر بھاگتے ہیں۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں مولا اس بستی پر تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، مسلمانوں کے گھروں میں برکت اور خوشحالیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے مولا ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کی ان کی حفاظت فرما، اے اللہ انہیں راہ راست پر لا دے، تمام آفت و بلیات سے محفوظ و مامون فرما۔ میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کرو، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔